علیکم سعدیہ's ویو کے ساتھ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تھمبنیل میں نے لگایا ہے، جو لفظ آپ نے اوپر پڑھا ہوگا پچھتاوا، اور نیچے لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اس کے لاسٹ میں کوسچن مارک یعنی ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو یہ تھمبنیل میں نے کیوں لگایا ہے، آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی مجھے کافی زیادہ جو کہتے ہیں نا ریکویسٹ آئی ہیں، تو انشاءاللہ میں آج اس کے اوپر دوبارہ بات کرنے جا رہی ہوں، لیکن ایک تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ جو چیز ہے، یہ جو پرابلم ہے، یا کہہ لیں یہ جو وقت ہے ماں کی تنہائی کا وقت، اس میں اصل جو ذمہ داری جن لوگوں کی ہے، جن کو یہ اصل میں احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میں انہیں کیا کرنا ہے، آج انہی کو احساس دلانے کی میں کوشش کروں گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں جو ہے اس کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ ایک فصل کی طرح ہوتی ہے، ایک ایسے درخت کی طرح ہوتی ہے جس کا بیج وہ بوتی ہے اور اس کی لمحہ لمحہ دیکھ بھال کرتی ہے، پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ یہ بڑا ہو، وہ اس کو دھوپ چھاؤں سے بچاتی ہے، تو ہر موسم سے، گرمی سردی سے بچاتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، اور اس کا جو سارا امیدیں ہوتی ہیں وہ اسی اولاد کے اوپر ہوتی ہیں، جو ایک فصل کی طرح، ایک درخت کی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں کہ اب یہ درخت بڑا ہوگا، جب یہ درخت بڑا ہوگا تب میرے لیے میرا وہ وقت شروع ہو جائے گا کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکوں گی، میری زندگی کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، میرے لیے آسانیوں کا ٹائم شروع ہو جائے گا، یا کہہ لیں کہ سکون کا وقت جو ہے نا وہ تب آ جائے گا جب یہ میرے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو ساری کی ساری امیدیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر لگاتی ہے اور ان کے بڑا ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ اس دوران میں وہ ماں جو ہوتی ہے وہ ہر طرح کے اچھے برے وقت کو دیکھتی ہے یا اس کا سامنا کرتی ہے، ہر طرح کے رویوں کا سامنا کرتی ہے، اچھے اور برے رویوں کا لوگوں کے، لیکن اس کی امیدیں اور اس کی نظریں اپنے ان بچوں کے اوپر ہوتی ہیں، ایک سکسیسفل کامیاب بچوں کے اوپر ہوتی ہیں، کہ وہ اس کی خواہش بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں بڑے ہو کر۔ تو اپنے ہسبینڈز کی طرف سے سم ٹائم بڑا ٹف ٹائم اس کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ سارے پروسیس میں سے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اپنے قدم جمائے رکھتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب اس کا درخت اس کا پھل دینے والا ہے، یعنی کہ وہ اس کو پھل لگنے والا ہے، تو وہ اس کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں دن بدن۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہوں گے، تو وہ حوصلہ محسوس کرتی ہے اپنے اندر کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو اب میرے سارے دکھ درد جو ہیں وہ سمیٹ لیں گے، لیکن بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کچھ خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کی مجبوریاں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں سوسائٹی کی، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹی جب شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اس کو بڑا لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے گھر میں ایڈجسٹ کرنے میں، اپنی جگہ بنانے میں، تو وہ سٹرگل کرنا شروع کر دیتی ہے اپنی فیملی میں، نئی جگہ پر اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کی سٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اس ماں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتی، یا اس کو اس طرح سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی، جو اب بوڑھی ہو چکی ہے یا جس کو ضرورت ہے اپنے بچوں کے ٹائم کی، تو وہ بیٹی اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتی۔ لیکن دوسری طرف اگر بیٹوں کو دیکھ لیا جائے تو ان کی بھی اپنی جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، بیٹوں کے اوپر اس کے بچوں کی ذمہ داریاں آ گئیں، اس کی بیوی کی ذمہ داریاں آ گئیں، تو بعض اوقات فائنینشیل پرابلمز ایسی آ جاتی ہیں، تو ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے بیٹے کے اوپر بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ جو مجبوریاں ہیں ان کی وجہ سے ایک بیٹا اپنی ایک ماں کو 2 وقت کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہ دے سکے، تو کبھی بھی ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی اب مجبوری اتنی ہو گئی ہے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا۔ سب مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن ماں جو ہے اس کو چاہیے کیا، اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بیٹے کے روپے اور پیسے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بعض ایسے بیٹے بھی ہیں جو بڑا روپیہ کما رہے ہیں، بڑا دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اپنی ماں کی دل کے حال کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ واقف ہی نہیں ہے
کہ وہ ماں اس کی کیا چاہ رہی ہے یا کیا محسوس کر رہی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اپنی دھن میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ ٹوٹلی اگنور جو کر دیتے ہیں وہ ماں کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بس ماں ہمارے گھر میں موجود ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کر دیتی ہے، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم سے پیار سے اور محبت سے بات کر لیتی ہے، تو بس سارے فرائض جو ہے نا وہ پورے ہو گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر بھی اپنی بہت ساری مجبوریوں کے باوجود بھی وہ ماں کا اپنی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا کرتی رہتی ہیں۔ اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی طرح سے سپورٹ کر سکیں، تو اس کے باوجود بھی شاید وہ خود بھی عورت ہوتی ہے، ایک بیٹی جو ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے دل کے قریب ہوتی ہے یا اس کے دکھ اور درد کو سمجھتی ضرور ہے، تو وہ اس سے ان ٹچ جس کو کہتے ہیں نا وہ رہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بیٹا ہے وہ اپنے فرائض اس طرح سے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ روپیہ پیسہ دے رہا ہوں، میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو دیکھ بھال کر رہا ہوں، تو میرا سارا فرض جو ہے نا وہ پورا ہو گیا، حالانکہ اس ماں کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے وہ زیادہ امید رکھتی ہے، کیونکہ بیٹا تو جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا جو فخر سے ویسے سر جو کہتے ہیں نا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، کہ اس کو زیادہ امید اس بیٹے پہ ہوتی ہے نا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ شاید ماں باپ دونوں کو اتنا فخر نہیں ہوتا جتنی کہ ایک بیٹے کی پیدائش کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل کو ہمارا سہارا بنے گا۔ تو جو بات میں آج آپ لوگوں کو جس کا احساس دلانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماں کو شاید ان پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اس بیٹے کے تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، اس کو اس بیٹے کی طرف سے تھوڑی دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ بیٹا جو ہے وہ اس سے پوچھے کہ کیا اگر میری ماں پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے تو کس وجہ سے ہے، اگر وہ تنہا بیٹھی رہتی ہے تو کس وجہ سے ہے، اگر وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہے، دکھی ہوئی ہے، تو تکلیف میں ہے تو کس وجہ سے ہے، اگر اس کی وہ بیمار ہے تو اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور اس کو جا کر پوچھنا، اس کے پاس بیٹھنا اور محبت سے پیار سے بات کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں، کیونکہ وقت سب سے زیادہ ایسی چیز ہے جو ہم ان ماؤں کو نہیں دے رہے جس کا اپنی اولاد کے اس وقت کے اوپر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے میں بات زیادہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ تر بیٹوں کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر سسٹم اس قسم کا ہے کہ ماں جو ہے وہ بڑھاپے میں یا اس عمر کے اس حصے میں جب اس کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب تو اتنا ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بہت سارے بیٹے اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھ ہی نہیں پاتے، کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور اور مجبور محسوس کراتے ہیں کہ بیوی ایسی ہے، یہ ساری چیزیں، تو بہت ساری مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے پاس رہ رہی ہوتی ہیں جا کر، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ دیکھیں اگر بیٹے کی کسی قسم کی بھی فائنینشیل پرابلمز ہیں، جو میجر پرابلمز ہیں آج کل کے ہمارے دور میں، کہ غربت ہے، پرابلمز ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، تو اگر کسی بھی طرح سے بیٹا جو ہے وہ پریشان ہے نا، کسی بھی طرح سے اگر کسی بھی پریشانی مصیبت میں ہے، تو سب سے زیادہ اس تکلیف کو جو محسوس کر سکتی ہے نا وہ اس کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ اس کو اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن سب سے زیادہ وہ، کیونکہ اس کی اولاد ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی اٹیچمنٹ کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ماں کو اس سے کم محبت ہے، اس سے زیادہ محبت ہے۔ محبت کی کم یا زیادہ ہونے میں کی وجہ بھی رویے بن جاتے ہیں، مطلب بچوں کے ماں کے ساتھ رویے کیا ہیں، کون کتنا وقت دے رہا ہے، کون کس طرح سے اس کی عزت کر رہا ہے، کون یہ سمجھ کر محبت کر رہا ہے کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرے دین کی طرف سے بھی میرے اوپر جو ہے نا لاگو کر دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں کا خیال رکھوں، یا اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اس جنت کے کو پانے کے لیے میں نے اس کو کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آج کل کے دور میں ایک ماں کو، ایک بوڑھی ماں کو اپنے بیٹے سے، اپنے بچوں سے صرف اور صرف اس کا تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کو اس کا تھوڑا سا وقت درکار ہے، اس کو اس کی طرف سے چند رحم والے، عزت والے، محبت والے اور دل کی دلجوئی کرنے والے جملے درکار ہیں،
تو ان چیزوں کی اس کو زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ ان فرائض کی جو ہم جو کہتے ہیں نا چاہتے نہ چاہتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو ضرورت ہے ان لفظوں کی جو آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے محبت سے پوچھیں کہ ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تم خوش ہو، تمہارا دل راضی ہے یا نہیں راضی۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت پوری یا نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں اگر نہیں کر سکتے تو وہ ماں ضرور اس چیز کو سمجھتی ہوگی، لیکن آپ اپنا فرض تو ادا کریں، آپ اس کا حق تو دیں، یعنی کہ جو حق آپ کا اس کے اوپر ہے وہ تو ادا کریں۔ وقت بدل جائے گا، بہت جلد وقت نے بدل جانا ہے اور آپ نے اپنی ماں کی جگہ پر آ جانا ہے، پھر آپ کو بھی اپنے ہی بچوں کی ضرورت پڑے گی، ان کے وقت کی ضرورت پڑے گی، آپ بھی ان کی طرف ترسی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے کہ شاید میرا کوئی بچہ مجھے تھوڑا سا بیٹھ کر میرے سے بات کر لے، میرے دل کا حال جان لے، میری تکلیف کو محسوس کر لے، مجھے ماں سمجھ کر، مجھے باپ سمجھ کر اپنا وقت دے، تو آپ کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوگی اور آپ بھی ان کی توجہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وقت بدل جائے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے بات کریں، وہ آپ کی ماں ہے۔ اگر آپ اس سے دور ہیں تو آپ فون کریں، آج ہی سے فون کریں، اس سے فون پر بات کریں، لیکن اس طرح سے کریں کہ یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا، مطلب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ماں نے اگر کہہ دیا میرے فلاں بچے، کیونکہ یہی چیزیں چل رہی ہوتی نا کہ ماں کہہ رہی ہے دوسرے کو یہ اس چیز کی ضرورت ہے تم ہیلپ کر دو، اس کو ضرورت ہے تم ہیلپ کر دو، تو یہ چیزیں ایک طرف رکھ کر صرف وہ باتیں کریں جس سے اس کے دل کو نا جو نا اس کا دل راضی ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی بالکل مطمئن اور محبت سے بھرا ہوا محسوس ہو، آپ اپنے آپ سے بھی مطمئن ہو، تو وہ باتیں کریں جس سے آپ کو لگے کہ میں نے حق ادا کیا ہے یا کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے، اس سے پہلے کہ آپ اس ماں کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب آپ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں اور دوسروں کے سامنے رو رو کر یہ پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو وہ وقت آنے سے پہلے اپنی ماں کو پوچھیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے محبت کا اظہار کریں اور اپنی زندگی میں اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنے دل کو تبدیل کریں کہ یہ کام جو ہے یہ میں نے کرنا ہے، کسی کو دکھ دیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر، اپنی فیملی کی چیزیں ہر چیز وہ ڈسٹرب کیے بغیر، لیکن ماں کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ کے دل کے اوپر اثر کریں گی، یہ باتیں جو ہیں ان کو آپ سوچیں گے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی ماں کی خدمت کریں گے۔ مجھے اب اجازت دے دیں، until the next time stay blessed، اللہ حافظ۔